ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس متحرک ہو گئے۔ ایران تنازع پر پاکستانی ثالثکاروں سے رابطہ کر لیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے ذرائع کے مطابق جے ڈی وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا پیغام بھجوایا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں جے ڈی وینس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ روبیو، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ جعلی مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا سخت انتباہ، کہا ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی باتوں کو مذاق خیز قرار دیا، کہا ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولا جائے گا۔ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ خطے میں میری ٹائم رجیم تبدیلی کی صورت میں ٹرمپ کا رجیم چینج کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کو مخاطب کر کے بولے کہ آبنائے ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ جنگ سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد دعوے، کہا نئی ایرانی رجیم کے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ نئی رجیم کے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کو آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط کر دیا، ساتھ ہی دھمکی لگا دی کہ جب تک آبنائے ہرمز نہیں کھلتی تب تک ہم ایران کو مکمل تباہ کر دیں گے، پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ اگر فرانس اور دیگر چند ممالک تیل اور گیس چاہتے ہیں تو انہیں آبنائے ہرمز جا کر اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ اس سے پہلے برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ ایران سے بہت جلد نکل جائے گا، لیکن اس کی ٹائم لائن نہیں دے سکتے۔ ابھی کچھ اہداف باقی ہیں، ضرورت پڑی تو واپس آ کر ان اہداف پر حملے کریں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو کاغذی شیر بھی قرار دیا، کہا نیٹو سے نکلنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح 6 بجے قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیان پر کہا کہ ایران نے کسی کو سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران سے منسوب 5 نکاتی مبینہ منصوبہ قیاس آرائی کے سوا کچھ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رکھے گا۔ ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو سزا دیتے رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ایران کم از کم 6 ماہ تک امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ زمینی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر زمینی جنگ تھوپی گئی تو ایران جانتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز پرامن آبی گزرگاہ ہوگی۔ اس کی سیکیورٹی کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ اسرائیل کے غلط اندازوں کی بنیاد پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا اور اب ایران پر مطالبات تھوپنے اور طاقت کا استعمال کرنے کے لیے بات چیت کا دکھاوا کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا مصری اخبار کو انٹرویو، کہا امریکی سفارتکاری پر اب دنیا میں کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ ایرانی عوام بھی پہلے تجربے کے بعد اب امریکہ سے بات چیت پر تیار نہیں۔ ایران کے مناب گرلز اسکول پر حملہ سفاکانہ امریکی حملوں کی صرف ایک مثال ہے، جس میں 170 طالبات اور اساتذہ شہید ہوئے۔ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات پر تیل کی عالمی منڈی میں زبردست اتار چڑھاؤ، لیکن مجموعی طور پر کمی۔ ٹرمپ کے اس بیان پر کہ آبنائے ہرمز کھلے نہ کھلے امریکہ جنگ بند کر دے گا، برینٹ تیل سستا ہو کر $96 فی بیرل تک گرا، مگر ٹرمپ کے اگلے بیان پر پھر مہنگا ہو کر $102 فی بیرل کے قریب فروخت ہونے لگا۔ کروڈ کی قیمت $100 فی بیرل کے قریب ہو گئی۔ گیس اور کوئلے کی قیمت میں بھی کمی، سونے اور چاندی کی قیمت مزید بڑھ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ایران جنگ پر تبادلہ خیال۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے اماراتی صدر سے بھی فون پر بات چیت کی۔
سعودی وزیر خارجہ کی کویتی ہم منصب سے ملاقات، علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات اور پیش رفت پر تفصیلی گفتگو۔ ایران کا دارالحکومت تہران، پاکستان شکریہ کے نعروں کی گونج۔ ولی اثر چوک پر مظاہرین کا پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا کر پلے کارڈز پر درج تھا، پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ تہران کی ریلیوں میں صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت۔ ایران کے صدر کے ساتھ شہریوں نے سیلفیاں بنوائیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ عوام کی ہمت دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ اہواز، اصفہان، کرج اور کرمانشاہ سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا، حملوں سے متعدد شہری تنصیبات متاثر۔ اسرائیلی فوج کا قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو ایرانی شہر محلات میں مارنے کا دعویٰ، کہا مہدی وفائی قدس فورس کی لبنان کور میں انجینئرنگ کے سربراہ تھے، پاسداران انقلاب نے شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ڈی جی نرسنگ سسٹم آرگنائزیشن کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 نرسز شہید ہوئی ہیں۔ نرسز کو دوران ڈیوٹی نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں سابق امریکی سفارت خانے پر بھی امریکی اسرائیلی بمباری، بشہر کے موسمیاتی مرکز پر حملے میں 2 افغان مزدور زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں زیر زمین فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے علاقے الخرج میں 200 امریکی پائلٹوں اور عملے کی قیام گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کا ہاک اینٹی ڈرون نظام ڈرون سے تباہ کیا گیا۔ قطر کی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے 3 میزائل داغے، 2 کو فضا میں تباہ کر دیا گیا، تیسرا میزائل آئل ٹینکر پر جا لگا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں تباہ ڈرون کا ملبہ فارم پر گرنے سے بنگلہ دیشی شہری جاں بحق ہو گیا۔ ام القوین کے صنعتی زون میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ بحرین کی وزارت داخلہ کی ٹیلی کام کمپنی پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ دوسری جانب سعودی وزارت دفاع کے مطابق مزید 2 ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ عراق کے کردستان ریجن میں آئل فیلڈ کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر تازہ جوابی حملے، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے نقصانات۔ خطے کے سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 یہودی آبادگار بھگدڑ میں زخمی ہو گئے، 1 ہلاک۔ ایرانی حملوں میں قدامت پسندوں کے بنکرز کو بھی نقصان۔ اس سے پہلے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں ایرانی میزائل حملوں سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ کم از کم 25 اسرائیلی زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ نے بھی راکٹ برسائے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 6000 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یمن سے داغا گیا میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف دانشمندانہ سفارتکاری کو سراہتے ہیں۔ خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے تشویشناک ہیں۔ جارحانہ اقدامات خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت ہیں۔ حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حملوں میں قیمتی جانی نقصان ہوا ہے۔ رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن اور سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایران سے مذاکرات کی امریکی خواہش پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ اگر مذاکرات کی نیت ہے تو خطے میں فوجی کارروائیاں کیوں جاری ہیں؟ کیا مذاکرات کا نیا موقع دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے وقف ہے؟ ایران پرانا فارمولہ حملہ، جنگ بندی، مذاکرات پھر حملہ مزید قبول نہیں کرے گا۔ کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا ثالث امریکہ کی ضمانتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایرانی سفیر نے کہا کہ عالمی برادری غور کرے کہ بار بار وعدہ خلافی کون کر رہا ہے؟ آخر کیوں معاہدے ٹوٹتے ہیں؟ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اعتماد کا بحران؟
وزیر اعظم برطانیہ کا رواں ہفتے یورپی شراکت داروں کے ساتھ آبنۂ ہرمز کھولنے پر غور کے لیے اجلاس کا اعلان. کہا کہ ایران جنگ ان کی جنگ نہیں، برطانیہ کسی صورت اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. صدر ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ نیٹو دنیا کا واحد سب سے مؤثر فوجی اتحاد ہے. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا حزب اللہ کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان. حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے نام پیغام میں کہا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جدوجہد کرنے والی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا. خامنہئی نے حزب اللہ کے کارکنوں کی طرف سے وفاداری کے جذبات کی بھی تعریف کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی فائنانس ڈویژن کو پیٹرول اور ڈیزل پر عائد لیوی کا معاملہ IMF کے ساتھ اٹھانے کی ہدایت. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF سے بات چیت کی جائے گی کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کسی ممکنہ رد و بدل کو موجودہ لیوی کے ذریعے متوازن کر کے اس کے عوام پر اثرات کم کیے جا سکیں. ایران جنگ کے باعث عالمی سطح پر پیٹرولیم کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام پر پڑنے سے روکا جا سکے. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی IMF کے ساتھ شرائط کا حصہ ہے. حکومت پہلے ہی ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے 129 ارب روپے کی خطیر سبسڈی خرچ کر چکی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی عالمی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. ذرائع کے مطابق حکومت ایسے آپشنز کا جائزہ لے رہی ہے جن کے ذریعے تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ پاکستانی عوام پر منتقل ہونے سے روکا جا سکے. چین میں پاک افغان مذاکرات. چین کے ارومچی میں بات چیت کا آغاز. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے مگر دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. جونیئر سطح کی سفارتی بات چیت کے لیے وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کو چین میں مذاکرات کے لیے مقرر کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں. 13 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 10 خوارج ہلاک ہو گئے. ضلع بنو میں آپریشن کے دوران 3 خوارج مارے گئے. صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات سے متعلق بات چیت. ملکی سیاسی صورتحال اور علاقائی صورتحال پر گفتگو. ملاقات میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، سید نیر بخاری اور چودھری یاسین کی شرکت. وفاقی آئینی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب کر لیا. 10 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم. وفاقی آئینی عدالت میں رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف سماعت. چیف جسٹس امین الدین نے کہا کہ سزا یافتہ شخص کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے. وفاقی حکومت یقینی بنانے کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے. طاقتور مغربی موسمی سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا. چمن، قلعہ عبداللہ، زیارت سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری. سیب، خوبانی، چیری، بادام، انجیر، آلوچے اور انار کے باغات کو نقصان پہنچا. ہرنائی، چمن، قلات، سوراب اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال. رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں. تحصیل گلستان میں مسافر وین اور ٹرک پانی میں بہہ گیا. 12 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. باقی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. ہرنائی میں ریلے میں پھنسی گاڑی میں سوار افراد نے چھلانگ لگا کر جان بچائی. 6 ٹرک بھی سیلابی ندی میں پھنس گئے. بولان اور باجوڑ میں آسمانی بجلی اور مکان کی چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق. لاہور قلندرز کے جارح مزاج بیٹر فخر زمان نے 2 میچز کی پابندی کے خلاف PSL ٹیکنیکل کمیٹی میں باضابطہ اپیل دائر کر دی. گزشتہ روز فخر زمان کو PSL میں کراچی کنگز کے خلاف میچ میں بال ٹیمپرنگ کے جرم میں 2 میچز کی پابندی کی سزا سنائی گئی تھی. فخر زمان کو لیول 3 کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا. اسرائیل کے لبنان میں زمینی کارروائیاں جاری. بیروت پر شدید بمباری سے کم از کم 7 افراد شہید، 21 زخمی ہو گئے. لبنان میں گھسنے والی اسرائیلی فوج اور حزب اللہ میں شدید جھڑپیں جاری. اسرائیل کی فوجی کمپنیوں اور تنصیبات پر بھی راکٹ سے حملے. 2 مارچ سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 1200 افراد شہید اور 12 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں.
شام کے متعدد شہروں میں اسرائیل مخالف مظاہرے، شامی شہریوں کا اسرائیل کے فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کے متنازع قانون پر احتجاج، حلب اور دارا میں شامیوں کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ خلیجی ممالک، اردن اور چین کا مشترکہ ورچوئل وزارتی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں خلیجی ممالک اور اردن پر ایران کے مبینہ حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا۔ تینوں ملکوں کی قیادت نے جنگ کی علاقائی اور بین الاقوامی سمندری سلامتی اور عالمی معیشت پر سنگین اثرات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ایران جنگ کے باعث بڑھتی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ میں کم از کم اجرت میں اضافہ آج سے نافذ ہوگا۔ فیصلے سے 27 لاکھ افراد کو فائدہ ہوگا۔ 21 سال سے زائد عمر کے افراد کی اجرت 12.71 پاؤنڈ فی گھنٹہ مقرر۔ پنجاب میں اسکول پیر سے جمعرات تک کھلیں گے، جمعے کے روز چھٹی ہوگی۔ محکمہ تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری، فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی تمام اسکولوں پر ہوگا۔ ملک بھر میں مارچ کے مہینے میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فروری کے مقابلے میں مارچ میں مہنگائی 1.18% بڑھی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ دیہات میں مہنگائی کی سالانہ شرح 7.17% رہی، جبکہ شہری علاقوں میں 7.39% رہی۔ لاہور کے گنگا رام اسپتال میں رات کی شفٹ میں سیکیورٹی گارڈ مریضوں کے خون کے نمونے لیتا رہا۔ واقعی کی تحقیقات میں نیا انکشاف ہوا کہ شام اور رات کی شفٹ میں متعلقہ سٹاف ہی نہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق واقعے میں ملوث سیکیورٹی گارڈ بلڈ بینک پر تعینات تھا۔ اسپتال میں بلڈ بینک کو صرف جگہ دی، انتظامات اسپتال نہیں ڈائریکٹر آف بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذمہ ہیں۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بلڈ بینک تینوں شفٹوں میں ضروری سٹاف فراہم کرے اور ڈیوٹی سے غائب عملے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سانحہ گل پلازہ کے 72 متاثرین میں سے 61 کے اہل خانہ کو گھروں پر معاوضے کے چیک پہنچا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو جائزہ اجلاس میں بریفنگ۔ کمشنر کراچی کے مطابق باقی رہ جانے والے کیسز میں تصدیق کا عمل جاری ہے۔ مراد علی شاہ کی تصدیقی عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے، انصاف یقینی بنایا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے صحبہ اختر روڈ کے ترقیاتی کام کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 45 دن میں مکمل کرنے کا ہدف۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ باتیں کرنے والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی، مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ہارے ہوئے امیدواروں نے جو وعدے کیے تھے وہ ہم پورے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مایوسی اور تعصب کی سیاست کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں بچے کے گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ 4 سالہ بچے کو سڑک سے گزرتے اور گٹر میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ 29 مارچ کو پیش آیا تھا۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جگہ جگہ گٹر کھلے ہوئے ہیں۔ بچے کے لاپتہ ہونے کی شکایت اتوار کو ہی درج کرا دی گئی تھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کراچی میں 3 تلوار کلفٹن پر کم عمر ڈرائیور کو ٹریفک پولیس نے روکا تو اس نے گاڑی سے اتر کر غصہ کیا، پھر آس پاس کھڑے لوگوں کو ٹکر مارتا ہوا سگنل توڑ کر فرار ہو گیا۔ واقعہ فینسی نمبر پلیٹ کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران پیش آیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک بھی موقع پر موجود تھے۔ اسلام آباد میں معروف تاجر عامر اوان کے قتل میں ملوث 5 گرفتار ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں تفتیشی افسر نے 8 دن کا ریمانڈ مانگا تھا۔ موقف اپنایا کہ ملزمان سے اعلی قتل اور چوری شدہ مال برآمد کرنا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بڑی تعداد میں بھارتی جہاز پھنس گئے۔ بھارت میں توانائی بحران سنگین ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایندھن سپلائی سے وابستہ 10 غیر ملکی جہاز، ایل پی جی، خام تیل اور ایل این جی سے لدے 18 بھارتی پرچم بردار جہاز خلیج فارس میں پھنس چکے ہیں۔ ایرانی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ صرف برادر ممالک کے جہاز ایرانی حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے بعد آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ 2/3 امریکی سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ فوری ختم کرنی چاہیے اور مقاصد کے حصول کے بغیر بھی ختم کرنی چاہیے۔ رائٹرز اپسوس پول سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 4 ریپبلکن بھی یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایران جنگ فوری ختم کر دینی چاہیے۔
اماراتی ایئر لائن نے ایرانی شہریوں کو انٹری اور ٹرانزٹ پر پابندی لگا دی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی شہریوں کو امارات میں داخل ہونے اور اس کے ذریعے ٹرانزٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں ملتان سلطانز نے حیدرآباد کنگز مین کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز کے صاحبزادہ فرحان 57 گیندوں پر 106 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ حیدرآباد کنگز مین نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 225 رنز بنائے۔ ماس صداقت اور شرجیل خان نے نصف سنچریاں سکور کی۔ ملتان سلطانز نے ہدف 8 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں راولپنڈیز کی ٹیم کراچی کنگز کا سامنا کرے گی۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔